میری اب کوشش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے بڑودہ سے نکل جاؤں۔ آپریشن بڑودہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر پہنچا اور کنارے کنارے متوازی چلنے لگا۔ میری سانسیں دھندکنی کی طرح چل رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی بے ترتیب سانسیں بھی درست کرنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اچانک عقب میں کسی گاڑی کی تیز لائٹس دکھائی دی۔ میں چونک کر رک گیا۔ روشنی ذرا قریب آئی تو میں ٹھٹکا۔ وہ کوئی مسافر لاری تھی۔ میں نے اسے ہاتھ دے دیا۔ لاری میرے قریب ہی رک گئی۔ وہ بڑودہ سے آگے رامپور جا رہی تھی۔ میں لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ میرے جسم پر ہنوز ویٹروں والی وردی تھی۔ میں ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیشتر مسافر سیٹوں کی پشت گاہ سے سر ٹکائے اونگ رہے تھے۔ بس کا ٹریمس رامپور کا ہی تھا۔ رات تقریباً 1 بجے بس نے رامپور کے آخری سٹاپ پر سارے مسافروں کو اتار دیا۔ وہاں زیادہ تر تانگے والے کھڑے تھے۔ ٹیکسی اور رکشہ اکا دکا ہی نظر آ رہے تھے۔ رامپور زیادہ بڑا شہر نہیں تھا، بلکہ شہر کیا تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ میں ایک تانگے میں سوار ہو گیا اور تانگے والے کو ریلوے اسٹیشن چلنے کا کہا۔ بابو جی آپ کو جانا کہاں ہے؟ تانگا بان نے گھوڑے کو ٹٹکارتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا بابا مجھے خلیج کھمبات جانا ہے، مل جائے گی اس وقت کوئی ٹرین؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ وہ ایک ضعیف آدمی تھا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ کیونکہ اس وقت کوئی ٹرین تو کیا، ریل کار بھی کہیں نہیں جاتی، اب صبح ہی کوئی ٹرین ملے گی۔ اچھا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر بولا اچھا پھر تم ایسا کرو، کسی چھوٹے موٹے سستے سے ہوٹل میں لے چلو۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میرے ہاں چلے چلو، میری کھولی میں رات بسر کرنے کی جگہ مل سکتی ہے، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ میں نے کسرے نفسی سے کہا نہیں جی آپ چلے میرے ساتھ، بس ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ وہ فراخ دلی سے بولا اور میں اس کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی کھولی ایک کچی آبادی میں تھی جو ریلوے اسٹیشن کے پار ہی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی کھولی آبادی سے ذرا الگ تھلگ ہے اور قدرے دور تھی۔ وہاں آس پاس سرکنڈے اور خضرو گھاس اگی ہوئی تھی۔ مدھم سی چاند کی روشنی میں ایک بل کھاتے نہ ہموار راستے پر تانگا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک گارے مٹی والے کچے مکان کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ بابو جی آ گیا میرا غریب خانہ، وہ بولا اور میں تانگے سے نیچے اترایا۔ وہ لگام باندھ کر نیچے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا ایک بات تو بتاؤ، تم نے آخر آبادی چھوڑ کر اس ویرانے میں اپنا گھر کیوں بنایا ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا بابو جی یہاں بھی کسی زمانے میں بڑی آبادی تھی، مگر آہستہ آہستہ یہاں سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے قدرے چونک کر بے اختیار پوچھ لیا۔ بس ایسے ہی، لوگوں کی مرضی، اس نے عجیب سے گول مول انداز میں جواب دیا اور دروازے پر دستک دی۔ ذرا دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک بڑھیا کھڑی نظر آئی۔ وہ شاید اس کی بیوی تھی۔ اس کے چہرے پر جریوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی، بال سفید اور کھچڑی سے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کی پتھرائی ہوئی سی آنکھوں میں اچانک ایک چمکدار سی بیدار ہوئی تھی جسے میں کوئی معنی پہنانے سے قاصر ہی رہا تھا۔ ہٹ جا آگے سے، مہمان آیا ہے، وہ اپنی بیوی سے بولا اور وہ ایک طرف ہو گئی۔ چلیں بابو جی اندر، وہ بولا اور میں جھکی جھکی چوکٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ میں مختصر سے لان میں گیا۔ گھر زیادہ کشادہ نہ تھا۔ سامنے کوٹھڑی نما کمرے ساتھ ساتھ بنے نظر آ رہے تھے جن کے سامنے چھپر نما سائبان کے ایک بدنما بانس سے جولتی لالٹین کی یرکان زدہ سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں عجیب سی خاموشی اور ویرانی تاری تھی، بلکہ منحوسیت کہنا زیادہ بہتر تھا۔ دوسرے کمرے میں شاید ان کی کوئی بیٹی یا بیٹا موجود تھا، مگر میں یہ دیکھ کر ٹچکا کہ ایک کمرے کا دروازہ تو کھلا تھا جو شاید ان دونوں ہی میاں بیوی کا تھا، مگر دوسرے کھولی نما کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈا چڑھایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی یا تو بے اولاد تھے یا پھر تنہائی رہتے تھے۔ بہرطور وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ یہاں ایک جلنگا سی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ بابو جی تم نے تھوڑا بہت بھوجن کرنا ہے تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تمہاری یہی مہربانی کہ میں رات گزار لوں پھر صبح سویرے اسٹیشن کی راہ لوں، میں نے کہا اور پھر پوچھا کیا آپ دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی بالغ بچہ؟ نہیں بابو جی ہم میاں بیوی اکیلے ہی رہتے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور پھر جلدی سے واپس لوٹ گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہاں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جن مخدوش حالات سے گزر رہا تھا اس نے میری چھٹی حس کو بہت تیز کر دیا تھا۔ یہاں نہ جانے کیوں بار بار میری چھٹی حس ایک عجیب اور پراسرار سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یوں بھی میں نے یہاں ایک عجیب سی پراسراریت محسوس کی تھی۔ خیر میں نے کون سا یہاں برسوں قیام کرنا تھا، صبح تڑکے چلے ہی تو جانا تھا۔
ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ میں چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر جانے کیوں میرے دل کو نامعلوم سی بے چینی نے جکڑ رکھا تھا، مگر میں باوجود اس انجانی بےکلی کے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ میری نیند ابھی شاید کچی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پھر جلد ہی مجھے پتا چلا کہ میری آنکھ کچی نیند کی وجہ سے نہیں کھلی تھی، بلکہ میرے وجود کے گرد بندھی ہوئی وہ رسیاں تھیں جو چارپائی سمیت کس کر لپٹی گئی تھی۔ رسیاں پیٹ اور سینے کی طرف بندھی ہوئی تھی۔ میں بری طرح چونکا۔ میرے سامنے وہ دونوں ضعیف العمر پراسرار میاں بیوی کھڑے تھے۔ ان کے جریوں بھرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ بوڑھے نے لالٹین پکڑ رکھی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے رسیوں سے کیوں اس طرح باندھا ہے؟ میں نے غصے سے سرخ ہو کر ان سے پوچھا۔ تم ہمارا 5واں شکار ہو۔ وہ تانگے والا پراسرار بوڑھا اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پراسرار سنسنی بھرے لہجے میں بولا، اور میرے رگو پے میں سرسراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ ان بدبختوں نے مجھے دھوکے سے گہری نیند میں ہی رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا تھا، مگر میں اس کی 5واں شکار والی بات نہیں سمجھ سکا تھا، اور بولا، 5واں شکار؟ کیا مطلب؟ میں نے تو تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بس اب بکواس بند کرو اور اپنی جان کا بلیدان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ خبیث بوڑھا مجھے گورتے ہوئے خوفناک لہجے میں بولا، اور اس کی سفاکانہ بات پر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے چارپائی سمیت اس طرح رسیوں سے جکڑ رکھا تھا کہ میری گردن سر ہلانے والی جگہ سے ذرا اوپر کو تھی، یعنی میرا سر گردن کے سہارے چارپائی کے سرہانے سے نیچے جول رہا تھا۔ میں نے دانت پیس کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ میرے دونوں ہاتھ بھی پہلوؤں پر ہی جکڑ دیے گئے تھے۔ کلپنا، تم یہ لالٹین پکڑو، اس کا قصہ ترنت پاک کرنا پڑے گا۔ یہ بہت صحت مند ہے، کہیں رسیاں ہی نہ توڑ دے، اس خبیث بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا۔ پھر لالٹین اسے تھما کر وہ باہر نکل گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ایک بڑا سا پتیلا نما تھال اٹھائے اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے تھال عین میری چارپائی سے جولتی ہوئی گردن کے نیچے رکھا تو میں نے تھال کے اندر ایک کسائیوں والا فولادی بغدہ یعنی چاپڑ دیکھا۔ اس بدبخت کے خطرناک عزائم جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے وہ بغدہ تھال میں سے اٹھا لیا، میرے سر کے بالوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر میری گردن اونچی کی، پھر اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا بغدہ دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہونے لگا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چمکتا ہوا خوفناک پھل میری روح تک کو لرزائے دے رہا تھا۔ ٹھہرو، مرنے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دو، آخر تم میری جان کیوں بلیدان کر رہے ہو؟ میرا مقصد اسے باتوں میں لگا کر فوری طور پر کوئی راہ تلاش کرنا تھا۔ ہاں، پوچھنا تیرا حق ہے، وہ خبیث بوڑھا بولا۔ پھر قریب کھڑی اپنی بیوی کلپنا سے بولا، کیا خیال ہے اسے مرنے سے پہلے حقیقت بتا دی جائے؟ بڑھیا کے پوپلے ہونٹوں پر بھی بڑی سفاکانہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے صرف ہولے سے اس بات میں اپنا سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ سنو، پنڈت ہری چند نے ہمیں 11 جوان مردوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کا خون پینے کی نصیحت کی ہے تاکہ ہم پھر سے جوان ہو جائیں، سمجھا؟ وہ لہو رنگ لہجے میں بولا، اور میری روح تک کام گئی۔ ہندوستان کی سرزمین میں ایسی ہی پراسراریت، سفلی علوم اور کالے جادوؤں سے بری ہوئی ہے۔ ہم اب تک 4 جوان مردوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ان کے لہو سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ تم ہمارا 5واں شکار ہو، چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کہا۔ اس کا بغدے والا ہاتھ دوبارہ بلند ہونے لگا۔ اس دوران مجھے احساس ہوا کہ میرا صرف اوپری وجود یعنی پیٹ اور سینے پر رسیاں بندھی ہوئی تھی، جبکہ پیٹ سے نچلا دڑ آزاد تھا۔ اب میں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے نچلے دڑ کی طاقت کو بروئے کار لا کر ہی کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے چشمے زدن میں اپنے پورے وجود کی طاقت کو نچلے دڑ میں مجتمع کیا، اور دونوں ٹانگیں سمیٹ کر اپنے جسم کو کمان بناتے ہی دونوں ٹانگوں کی بھرپور ضرب اپنے سرہانے آہنی بغدہ لیے ملک الموت کی صورت کھڑے بڈھے کے چہرے پر رسید کر دی۔ موت کے خوفناک دہانے کے کنارے کھڑی اپنی زندگی کو بچانے کا میرے پاس یہی پہلا اور آخری حربہ تھا، اس لیے میری انتہائی کوشش یہی تھی کہ ٹانگوں کی ضرب بھرپور اور فیصلہ کن ہو۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اپنی دونوں ٹانگوں پر ساری طاقت منتقل کر دی تھی۔ چنانچہ میری دونوں لاتیں اس خبیث اور سفاک بڈھے کی ٹھوڑی پر بڑے جچے تلے انداز میں رسید ہوئی۔ اس کے حلق سے خرخراتی ہوئی اوہ کی آواز برآمد ہوئی، اور وہ زمین سے لگ بھگ کوئی 2-3 فٹ اچھلا ہوگا اور دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا، اور وہیں بغیر تڑپے ڈیر ہو گیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کا حشر دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی۔ پھر وہ جیسے ہی چارپائی کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی، میں نے ایک بار پھر اپنی دونوں ٹانگوں کی طاقت کو برے کار لاتے ہوئے لیٹے لیٹے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے حلق سے گٹی گٹی چیخ برآمد ہوئی۔ مجھے اس سے بھی جان کا خوف تھا، اس لیے میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جلد ہی اس کا دم پرواز کر گیا۔ میں نے اس کے بوڑھے لاشے کو ٹھوکر سے فرش پر دھکیل دیا، پھر گردن موڑ کر خبیث بوڑھے کی بے جان لاش کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ بے ہوش تھا یا مر چکا تھا، مگر فوراً ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہ مرا نہیں تھا، صرف بے ہوش تھا۔ میں اس کے ہوش میں آنے سے پہلے
خود کو ان جکڑ بندیوں سے آزاد کرا لینا چاہتا تھا، ورنہ ہوش میں آتے ہی وہ برافروختہ ہو کر مجھے ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ میں اس کی بڑھیا کو بھی ہلاک کر چکا تھا۔ میں نے رسیوں کی جکڑ بندیوں کے ساتھ زور آزمائی کرنا شروع کر دی۔ مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ یہی نہیں، مسلسل زور آزمائی کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور دم پھولنے لگا تھا۔ جکڑ بند کچھ ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بار بار زمین پر بے ہوش و بے سود پڑے سفاک بڈھے کی طرف بھی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی کوشش پہلے سے بھی تیز کر دی۔ دفعتاً میں نے بڈھے کے بے سود وجود میں حرکت ہوتے دیکھی۔ میری سانسیں سینے میں اٹکنے لگی، پھر اس کے ہولے ہولے کراہنے کی آوازیں ابھری۔ میں نے اپنی سی کوشش تیز کر دی اور ساتھ ہی بڈھے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب لیٹے لیٹے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اسے سہلا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹھوڑی پر لگنے والی ضرب نے اس کی زبان شاید دانتوں تلے کچل ڈالی تھی۔ وہ پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر لڑکھڑا کر گرا۔ ادھر میرے دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھونے لگی۔ میرے پیٹ کی طرف کے جکڑ بند ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ بھی آزاد کر لیا۔ اس اثنا میں وہ بوڑھا خوفناک وراہٹ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بغدہ نظر آ رہا تھا، مگر اس کے قدموں میں واضح طور پر لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس نے سب سے پہلے خونی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ کچے فرش پر پڑی اپنی بیوی کی لاش پر پڑی۔ بے اختیار کلپنا کہہ کر اس کی طرف بڑھا اور ادھر میرا لہو خشک ہونے لگا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور بالآخر اپنا دوسرا ہاتھ بھی آزاد کر لیا۔ دونوں ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں نے سینے کے جکڑ بند کھولنا شروع کر دیے۔ ادھر وہ بوڑھا جسے اپنی بیوی کی موت کا یقین ہو گیا تھا، ایک خوفناک چیخ مار کر کھڑا ہوا، بغدہ تھامے میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ادھر میں نے پھرتی کے ساتھ خود کو آخری جکڑ بند سے بھی آزاد کیا، اور پھر جیسے ہی اس خبیث اور سفاک بڈھے نے خونخوار غراہٹ کے ساتھ بغدے سے مجھ پر وار کرنا چاہا، میں بجلی کی سرعت کے ساتھ چارپائی سے اچھل کر نیچے اتر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ جیسے جوان آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ بغدہ پھینک کر دروازے کی طرف دوڑا۔ میں اس خبیث اور سفاک آدمی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سفلی علوم کرنے والا ایک ناپاک شخص تھا جو اس سے پہلے 4 بے گناہ انسانوں کو بڑی سفاکی سے ذبح کر کے ان کا خون پی چکا تھا، اور اب مزید جوان آدمیوں کا خون پینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے بغدہ اٹھایا اور دانت پیس کر اس کے پیچھے بھاگا۔ سین میں آیا تو میں نے اسے باہر کا دروازہ کھولتے پایا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے بغدہ اس پر کھینچ مارا، جو اس کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ رات کے تاریک سناٹے میں اس کی دلخراش چیخ ابھری اور وہ وہیں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح تیورا کر گرا اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اب زیادہ دیر اس منحوس جگہ پر رہنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا دروازہ کھول کر باہر اندھیرے میں نکل آیا۔ میرے 4 سو کالی بڑھ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں آوارہ کتوں اور گیدڑوں کے چیخنے چلانے کی کریہا آوازیں آ رہی تھی۔ میں آبادی کی طرف جانے کے بجائے ریلوے اسٹیشن کی طرف تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہاں سے ہلکی روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا اور آخر کار میں پلیٹ فارم پر آ گیا۔ ہر سو ویرانی کا عالم تھا، عملے کا بھی کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت زیادہ بڑی نہ تھی، مگر صاف ستھری اور اصل حالت میں تھی۔ میں وہیں پلیٹ فارم پر بنی ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ موسم اچھا تھا اور معتدل بھی، زیادہ سردی نہ تھی۔ میں وہیں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ رات اپنے اخیر پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے ذرا کمر سیدھی کرنے لیٹا اور پھر جیسے نیند نے آ لیا، کسی نے مجھے ٹوکا دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھ پر رائفلوں کی نالیں اٹھی ہوئی تھی۔ وہ مخصوص وردی میں ملبوس 7-8 افراد تھے۔ وردی سے مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ ڈیتھ سرکل کے اہلکار تھے، اور ان کے ہمراہ ایک اور شخص کو دیکھ کر میں بری طرح سناٹے میں آ گیا۔ سینے میں سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر موہن داس تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔